الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة، تھے لوگ ایک ہی امت. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، بس بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبشرین بشارت دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور نازل کیا یعنی اللہ نے معهم ان کے ساتھ الکتاب کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ تاکہ فیصلہ فرمائے اللہ لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ اس میں جس میں اختلاف کیا انہوں نے. کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک ہی امت، یعنی شروع میں جب اللہ نے یہ دنیا شروع کی اور اللہ نے یہ دنیا بنائی، اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق جو عین حق ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم اور اماں حوا سے انسانوں کی نسل آگے بڑھائی. ڈارون کے نظریہ ارتقاء وغیرہ قرآن کریم اور دیگر جو آسمانی مذاہب ہیں وہ اس کا رد کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے پہلے دنیا اللہ نے بنا دی. جب اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر وہ جنت سے اترے، ان کے ساتھ شیطان کو بھی اتارا گیا، اماں حوا کو بھی اتارا گیا. اور تو جب لوگ دنیا میں آئے شروع میں لوگ ایک امت تھے. یہ اس آیت کریمہ سے پتہ لگا. جی، ایک امت سے مراد حق پہ تھے. یہی واضح کر رہا ہوں کہ کیونکہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام سے بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا اور ان کی نسل آگے بڑھائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمانوں میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے بغیر کسی عمل کے انہیں جنت میں بھیج دیا، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کا جو اصل ٹھکانہ ہے، اگر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اپنے مقصد تخلیق کے مطابق زندگی گزارے، تو انسان کا ٹھکانہ وہ تو اگر انسان اپنے مقصد زندگی کے مطابق، مقصد تخلیق کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، تو پھر انسان کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ رب العالمین نے یقین دلانے کے لیے کہ اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے انسانوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عمل کے جنت میں بھیج دیا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو در حقیقت جب پیدا فرمایا، پہلے سے ہی اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلیفہ بنائیں گے، زمین میں انسان ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہی تھا. وہ اگر اس طریقے سے نہ آتے تو کسی اور طریقے سے آ جاتے. بہرحال اللہ کی جو بھی حکمت بالغہ ہوئی، پہلے سیدھا جنت میں بھیجا، پھر بتایا کہ ہر نعمت آپ کے لیے ہے لیکن بس فلاں کام نہیں کرنا. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اماں حوا سے غلطی ہوئی، شیطان نے بہکایا، اور شیطان کے بہکاوے پر پھر ان کو جنت سے نکلنا پڑا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سبق دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور وہ تمہیں ہر ممکن طریقے سے، تمہیں نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ کے انعامات سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے. تو
یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی کتنی بڑی سزا ہوتی ہے کہ ایک نافرمانی سے اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا. اگرچہ اللہ رب العالمین نے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کی معافی مانگنے پر، توبہ کرنے پر اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھ لیے، پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام وغیرہ کی توبہ قبول فرمائی. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ان الفاظ کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام نے دعا کی. جب اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرما لی تو اب انسان سے جب غلطی ہوتی ہے، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے سے انسان کی غلطی بالکل معاف ہو جاتی ہے، بلکہ انسان کا وہ غلطی وہ نیکی بن جاتی ہے. تو اب آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں بھیج دینا چاہیے تھا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اصل میں بھیجنا زمین پر ہی تھا. اس کی اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی، جو سارا معاملہ ہوا، حضرت آدم زمین پہ آئے، اللہ نے فرمایا کہ اب توبہ تو قبول ہو گئی ہے، لیکن اب جنت میں ایسے نہیں بغیر عمل کے نہیں جانا ہے. اب جنت میں جانا ہے عمل کر کے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر. اب اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خالی ہاتھ زمین پہ نہیں اتارا. اللہ نے انہیں اپنی تعلیمات دے کر، اپنی طرف سے ہدایت دے کر زمین پہ اتارا. بتایا کہ انسان عاجز ہے، ناقص ہے، انسان اپنی مرضی سے صحیح رستہ تلاش نہیں کر سکتا. دینی طور پر انسان کیسے کامیاب ہو کہ اس کی دنیا آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں. دنیاوی معاملات ہر چیز اللہ رب العالمین نے وہ انسان کو سکھایا، کیونکہ انسان جو ہے وہ عاجز ہے اور ناقص ہے. چونکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے ساتھ انسان کو ہدایت بھی دی ہے. تو پہلا انسان جو اس دنیا میں آیا ہمارے باپ، وہ نبی تھے. نبی تھے کہ کیا مطلب کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی تھی. تو اللہ نے گویا کہ یہ سبق دیا کہ وحی کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے. ایک انسان بھی ہو، دو لوگ بھی ہوں، وہ دنیا میں وحی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. انسان اتنا ناقص ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، اور جب اللہ نے انہیں زمین میں اتارا تو زمین میں اتارنے کے ساتھ ان پر وحی بھی ساتھ بھیجی، بتایا دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ سارے زمین پہ اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس ضرور تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اب جو ہدایت آئے گی میری طرف سے، اب اس ہدایت کی پیروی کر کے اس کے مطابق زندگی گزار کر ہی اب جنت مل سکتی ہے. جو اس ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ پھر شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گا، چونکہ وہ شیطان کے پیچھے لگا ہے. تو پہلا انسان جو اس دنیا میں اترا اللہ رب العالمین کے حکم سے، سیدنا آدم علیہ السلام، تو اللہ نے انہیں ہدایت دے کر بھیجا. اب ہمارا سب سے بڑا زندگی کا مقصد اس ہدایت کے مطابق، جو الوہی ہدایت ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. جہاں اس ہدایت کے اندر کمی بیشی ہو جاتی ہے، لوگ تحریف کر دیتے ہیں، تحریف کرتے رہے، اللہ رب العالمین نئی کتابیں اتارتے رہے، تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جو آپ کی پر کتاب اتری، وہی اتری، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور گویا کہ یہ اعلان کر دیا کہ اب نہ اس کتاب میں، اس شریعت میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ نئے نبی کی ضرورت پڑے. اب یہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے ہے، اب یہ نبی بھی قیامت تک کے لیے ہے، خاتم النبیین ہے. تو اب نئے نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب قرآن کی حفاظت اور ہمارے دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی، پچھلی کتابوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی تھی. تو اس ساری بات سے پتہ لگا کہ پہلا انسان جو اس دنیا میں آیا ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام، تو وہ فطرت پر تھے اور اللہ نے ان کے ساتھ ان پر ہدایت بھی اتاری تھی. تو پہلے انسان جو اس دنیا میں تھے اور ان سے جو نسل آگے بڑھی، وہ ساری کے ساری موحد تھے، وہ ساری کے ساری ایک امت تھے. ایک امت سے مراد ہے کہ ایک دین پر تھے، یعنی دین اسلام پر.
وہ سب نیک تھے، سب ایک دین پر تھے، فطرت پر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کی اولادیں تھیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بات مانتے تھے، ان کی ہدایات کے مطابق، ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ نافرمانی شروع ہوئی۔ حابیل قابیل کا مسئلہ ہوا، دیگر مسئلے ہوئے، تو وہ آہستہ آہستہ نافرمانی شروع ہوئی، اور وہ جب نافرمانی بڑھتی گئی تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نافرمانی شروع ہوئی، پھر بڑے گناہ ہوتے گئے، حتیٰ کہ پھر آہستہ آہستہ شرک شروع ہو گیا۔ لیکن یہ معاملات تقریباً 10 صدیاں گزر گئے، اس طرح 10 صدیوں تک آپ سمجھیے کہ لوگ ایک دین پر برقرار رہے، کمی بیشی ہوتی رہی۔ تو پھر جب اختلاف زیادہ ہو گیا، جب کفر و شرک زیادہ ہو گیا، شیطان کے وسوسے زیادہ بڑھ گئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے پھر نبیوں کو بھیجا دوبارہ اصلاح کرنے کے لیے۔ تو کان الناس امۃ واحدۃ، تھے لوگ ایک ہی امت، یعنی ایک ہی دین پر، حق پر تھے، توحید پر تھے، صحیح فطرت پر تھے۔ یہاں محذوف ہے فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، یعنی دین اسلام سے، اپنے جو تعلیمات نبوی تھیں، ان اللہ کی ہدایت سے انہوں نے اختلاف کیا، تو پھر اللہ نے نئے نبی بھیجے۔ نہیں، پہلا وہ حق پر ایک امت ہے، فطرت پر ایک امت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہماری رہنمائی ہے۔ اللہ بچہ پیدا کرتے ہیں، فطرت پہ پیدا کرتے ہیں۔ پہلا انسان اللہ نے فطرت پر بھیجا، اور پھر اس پر وحی بھی اتاری، وہ نبی تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اللہ نے ہمیں کبھی بھی، اللہ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا وحی کے بغیر اور حق کے بغیر۔ انسانیت کی ابتدا ہی وحی کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ انسانیت کی ابتدا حق کے ساتھ ہوئی ہے، انسانیت کی ابتدا صحیح فطرت پر ہوئی ہے، توحید پر ہوئی ہے، دین اسلام سے ہوئی ہے۔ اور اس سے یہ جو مغربی تہذیب، مغربی تہذیب اصل میں تو مغرب والے، یورپ والے، امریکہ والے زیادہ تر تو عیسائی ہیں، اپنے آپ کو عیسائی کہلواتے ہیں، لیکن وہ اپنی تعلیمات کو بھی بھول چکے ہیں، تو اپنے تعلیمات میں تحریف بھی کر چکے ہیں، پھر اس کو وہ مانتے بھی نہیں ہیں۔ زیادہ تر ان میں سے لوگ اب دہریے ہو چکے ہیں، ایتھیسٹ، ملحد ہو چکے ہیں۔ تو اب زیادہ تر مغربی تہذیب کا دعویٰ یہ ہے کہ انسانیت کی ابتدا ضلالت سے ہوئی ہے، اور انسانیت کی ابتدا خرابی سے ہوئی ہے، اور انسانیت کی ابتدا جنگلی پن سے ہوئی ہے، اور انسان جو ہے، اور وہ تو اللہ کے ہی منکر ہیں، ملحد اور اس قسم کے لوگ، تو وہ کہتے ہیں اصل میں یہ خود بخود زندگی پیدا ہو گئی، اور یک خلوی جانور، اور پھر کائی سے زندگی شروع ہوئی، پورا جو نظریہ ارتقاء ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ جنگلی زندگی گزارتا تھا، ننگا گھومتا پھرتا تھا، کوئی اس کو رشتے وغیرہ کی تمیز نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کا جب جانوروں سے واسطہ ہوا، درندوں سے واسطہ ہوا، ایک دوسرے سے واسطہ ہوا، تو انسان نے تعلقات، ایک دوسرے سے تعلقات کے لیے انسان نے کچھ اصول ضابطے بنا لیے، کچھ ادب وغیرہ اور کچھ ایٹیکیٹس انہوں نے طے کر لیے، اور جانوروں سے حفاظت کے لیے انسانوں نے جو ہے وہ غاروں کے اندر پناہ لینا شروع کر دی، ہتھیار بنانا شروع کر دیے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ انسان مہذب ہوتا گیا۔ یہ ان کا نظریہ ہے جو بالکل قرآن و سنت کی تعلیمات کے، الوہی تعلیمات کے منافی ہے۔ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ لگتا ہے کہ انسانیت کی ابتدا توحید سے ہوئی ہے، انسانیت کی ابتدا خیر سے ہوئی ہے، انسانیت کی ابتدا نبوت سے ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلا انسان نبی بھیجا۔ گویا کہ اللہ نے انسان کو کبھی بھی بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، اللہ نے کبھی بھی انسان کو فضول نہیں چھوڑا۔ اللہ نے پہلے انسان کو بھیجا، سیدنا آدم علیہ السلام، اماں حوا کو، تو اللہ نے اپنی رہنمائی، اپنی ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ انسان وہ اتنا ناقص ہے کہ جس طرح وہ وجود میں آنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے، خالق کا محتاج ہے، اس طرح انسان زندگی گزارنے کے لیے، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے اسی خالق کا محتاج ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں جگہ جگہ تخلیق اور ہدایت کا ذکر اکٹھے ملتا ہے۔ فرعون نے پوچھا تھا تمہارا رب کون ہے حضرت موسیٰ سے، تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور ہدایت دی ہے۔ تو تخلیق کے ساتھ ہدایت یہ ایک لازمی ایک چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا رب کون ہے، فَإِنَّمَا عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ مجھے ہدایت بھی دیتا ہے۔
پہلی چیز تخلیق ہے، دوسری چیز ہدایت ہے. تو یہ ہدایت، تخلیق اور ہدایت لازم و ملزوم ہے. تو اللہ راہ دکھلاتے ہیں، اور انسانیت کی ابتدا اسی ہدایت سے ہوئی ہے، اسی نبوت سے ہوئی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اس بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جس نے پیدا کیا، درست بنایا، والذی قدر جس نے اندازہ لگایا، فہدی ہدایت دی. تو یہ تخلیق اور ہدایت یہ لازم و ملزوم ہے. انسانیت کی ابتدا یہ حق سے ہوئی ہے، دین اسلام سے ہوئی ہے، توحید سے ہوئی ہے. پھر آہستہ آہستہ گڑبڑ شروع ہوئی. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا تو بہت سی چیزیں سکھا کر بھیجا تھا. وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم. اللہ نے آسمانوں پر ہی بہت سی چیزیں سکھا دی تھی، بہت سی چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو اتارا، ساتھ لباس اتارا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم، ہم نے تمہارے اوپر ایک لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہ بھی چھپاتا ہے اور وہ زینت کا باعث بھی ہے. ولباس التقوی ذالک خیر. اور اصل لباس تقوی والا ہوتا ہے. تو یہ سمجھنا کہ انسانیت کی ابتدا جانگلی پن سے ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ انسان مہذب ہوتا گیا، یہ ملحد تو کہہ سکتے ہیں. اسلام کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے. اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسانیت کی ابتدا ہدایت سے ہوئی ہے، اسلام سے ہوئی ہے. اور یہ اوور آل تقریباً 10 صدیوں تک لوگ خیر پر رہے ہیں. خرابی آتی گئی، پھر جب خرابی زیادہ ہو گئی، شرک بڑھتا گیا، شیطان کے وسوسے بڑھتے گئے، تو پھر آخر کار اللہ نے پھر نبی بھیجے. تو یہاں محذوف ہے کان الناس امۃ واحدۃ کہ لوگ ایک امت تھے. یا محذوف ہے فاختلفوا. کیسے پتہ لگا یہاں محذوف ہے؟ اگلے جملوں سے، اسی آیت کے کانٹیکسٹ سے پتہ لگتا ہے. کیسے؟ ابھی جب آگے ہم جاتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کیسے پتہ لگتا ہے، کیونکہ آگے اختلاف کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبی بشارت دینے والے تھے. اللہ نے کسی ایک نبی کا ذکر نہیں کیا، اللہ عمومی نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں. جیسے جیسے خرابی ہوتی گئی نبی آتے گئے، پھر اصلاح ہوتی گئی. پھر جب وہ اصلاح ہو گئی، جو گندے لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، وہ تباہ ہوتے گئے. پھر وہ نبی اور نیک لوگ باقی رہ گئے. پھر ان کے اندر نبی فوت ہو گئے، وہ نیک لوگ باقی رہے، ان کی اولادیں، ان کے اندر خرابی آتی گئی. پھر نئے نبی آئے. تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا گیا نبیوں کا. تو اللہ نے نبی بھیجے بہت سارے، بشارتیں دینے والے، ڈرانے والے. نبی اکیلے نہیں بھیجے، ان نبیوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے کتاب اترتی تھی. وانزل معہم الکتاب. یہاں کتاب واحد ہے تو یہ ایک کتاب مراد نہیں ہے، یہ جنس ہے. تو یعنی گویا کہ بہت سارے انبیاء پر کتاب اتری. اللہ کی حکمت بالغہ تھی. اللہ نے کس نبی پر کتاب اتارنی تھی، کس نبی پر کتاب نہیں اتارنی تھی. اس نے پچھلے نبی کی تعلیمات کو ہی آگے بڑھانا تھا، نبی اور رسول کہ جو بہرحال. تو اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی اتارتے رہے جہاں جہاں اللہ کی مرضی ہوتی گئی. کیوں اللہ نبی بھیجتے رہے، کیوں اللہ کتابیں اتارتے رہے؟ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ کتاب فیصلہ فرمائے. وہ جو اللہ کی وحی نبیوں پر اترتی تھی تاکہ وہ نبی اس کتاب کے ذریعے فیصلہ فرمائے، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کر دے بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فی، اس میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا. پتہ لگا کہ اختلاف ہوا تو نبی آئے، اگلے نبی لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے. یعنی جو اگلے نبی آنا شروع ہوئے وہ اختلاف ہوا تو پھر نبی آنا شروع ہوئے. لوگوں نے گڑبڑ کیا تو نبی آنا شروع ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں پہلے نبی نہیں تھے، پہلا انسان بھی نبی تھا. حضرت آدم علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا نبی کان آدم، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ نے فرمایا نعم نبی مکلم، وہ نبی تھے اور ان سے کلام بھی ہوئی تھی. اللہ نے باقاعدہ یعنی ان کو شرف تکلم بھی اللہ نے بخشا تھا. اللہ نے ان سے من وراء حجاب بات کی تھی. وہ تھوڑی بات ہوئی، زیادہ ہوئی، اس تفصیلات میں ہم نہیں جاتے. تو اللہ نے باقاعدہ انہیں شرف کلام بخشا تھا. ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، اور اتنے جلیل القدر پیغمبر کہ اللہ نے ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، بڑی قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ لما خلقت بیدی. تو انسانیت کی ابتدا نبوت سے، ہدایت سے ہوئی ہے. اختلاف پیدا ہوا تو پھر مزید نبی آنا شروع ہوئے اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے. پتہ لگا اختلاف کا حل کیا ہے. اختلاف اصل میں 2 وجہوں سے ہوتا ہے. یا اختلاف جہالت سے ہوتا ہے، اللہ کی احکامات کو نہ جاننے کی وجہ سے، یا پھر اختلاف علم ہوتا ہے، علم کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوتا ہے، بغاوت کی وجہ سے ہوتا ہے. 2 وجوہات ہوتی ہیں اختلاف کی. ایک انسان جاہل ہو اور اسے پتہ نہ ہو حق کیا ہے، اور دوسری صورت ہے انسان جاہل نہ ہو، انسان کو پتہ ہو حق کیا ہے لیکن انسان
مانے نہ اس حق کو، جس کو بغاوت کہتے ہیں۔ یہ دو وجوہات ہیں دنیا کے اندر نافرمانی کی، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی معصیت اور نافرمانی جو ہوتی ہے، اور کفر اور انکار ہوتا ہے۔ دو وجہ ہوتی ہیں، یا جہالت کی وجہ سے اختلاف جس کو کہتے ہیں، یا پھر جہالت نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے لیکن کوئی بندہ اس علم کو ماننا نہیں چاہتا۔ جیسا شیطان کو پتہ تھا حق کیا ہے لیکن وہ ماننا نہیں چاہتا تھا، وہ اس کو پتہ تھا کہ اگر میں سجدہ کروں گا آدم کو تو میری ہیٹھی ہوگی، وہ اپنی ہیٹھی نہیں چاہتا تھا، حالانکہ اس کا کوئی عظمت کیا تھی، وہ بھی اللہ کی مخلوق تھا، آدم علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق تھے، اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی، لیکن اب اس کو حق کا پتہ تھا، وہ نہیں ماننا چاہتا تھا۔ تو اب یا جہالت کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، یا علم کے بعد بغاوت کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ جہالت کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ علم حاصل کر لیا جائے، اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بغاوت کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، ہٹ درمی، اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو فار ایگزامپل جو کوئی اللہ کے نیبر ہے جو جا کے دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، وہ مبشر نذیر کو کیسے لقمان علیہ السلام اگر نبی نہیں بھی تھے ہم یہ کہہ سکتے ہیں مبشر نذیر؟ یہاں تو اللہ نبیوں کو مبشر اور نذیر کہہ رہے ہیں نا، اس کے جو نبی ساتھ ہوتے ہیں جو صحابہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی چاہ کے لوگوں کو خوشخبری اور دیکھیں جو نبی کا کام ہوتا ہے وہی کام نبی کے ورثاء کا، نبی کے بعد جو علماء ہوتے ہیں وہی کام ان کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو نبیوں کو اللہ نے مبشر اور نذیر کہا ہے نا، یا ہم نبیوں کو چھوڑ کر غیر نبی کیوں مراد لیں جب اللہ ذکر نبیوں کا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے بھیجا نبیوں کو جو بشارت دینے والے تھے اور جو ڈرانے والے تھے، ہم یہاں کیوں مراد لیں نبیوں کے علاوہ لوگ؟ یہاں تو نبیوں کا ذکر مراد ہے نا، باقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کے علاوہ کوئی مبشر اور نذیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ حال ہے نا، یہ نبیوں سے حال بن رہا ہے نا، یہ گرامر کی روح سے اللہ نے بھیجا نبیوں کو بشارت دینے والے بنا کر، ڈرانے والے بنا کر، یہ مراد ہے۔ جی جی، اس کو حال کہتے ہیں عربی زبان میں، تو اس حال کا ذل حال نبی ہیں۔ تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، یہ نہیں کہا اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور مبشرین کو بھیجا اور منذرین کو بھیجا، یہ نہیں فرمایا۔ اگر یہ ہوتا تب ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ مبشرین منذرین سے مراد علماء ہیں۔ یہاں تو نبی مراد ہے، نبی مبشر اور نذیر ہوتے ہیں، منذر ہوتے ہیں۔ ویسے نبیوں کے علاوہ جو علماء ہیں وہ بھی جو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، علماء ورثۃ الانبیاء، تو وہ بھی نبیوں کی طرح بشارت اور انذار کا کام کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب اختلاف ہوا تو اللہ نے پھر نبیوں کو بھیجا۔ وہ نبی کیا کام کرتے تھے؟ وہ بشارت دیتے تھے اور ڈراتے تھے۔ تو نبیوں کے دو کام ذکر کیے ہیں، تو دو کام ہونے چاہیے، بشارت دینے والا کام بھی ہونا چاہیے اور ڈرانے والا کام بھی ہونا چاہیے۔ صرف ڈرانا یہ بھی ایک پہلو، تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور صرف بشارت دینا اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ صرف بشارت دینے سے انسان بہت زیادہ پر امید ہو جاتا ہے، بلکہ انسان امیدوں اور آرزوؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اور اگر صرف ڈرانا ہو تو اللہ کا خوف زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید ختم ہو جاتی ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزوں میں گمراہی ہے۔ اگر ایک پہلو ہی ہو تو دونوں پہلوؤں کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ نہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ دیکھیں ڈرانا بھی ہونا چاہیے اور بشارت بھی ہونی چاہیے۔ ایک الگ بات ہے کہ کون سا پہلو زیادہ ہونا چاہیے۔ میں خود سمجھتا ہوں کہ ڈرانے کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے، بلکہ نبوت کی ابتدا میں ڈرانے کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب نبی کسی ظالم قوم میں آتے ہیں تو ڈرانے کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر نبیوں کو صرف ڈرانے والا کہا گیا ہے، لیکن ایسی کوئی آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ نبیوں کو صرف بشارت دینے والا کہا گیا ہو۔ قرآن کو، قرآن کریم کی کئی آیات میں ڈرانے والا قرار دیا گیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین فکیف کان عذابی ونذر۔ تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر نبیوں کو صرف نذیر کہا گیا ہے۔ تو لیکن ڈرانا زیادہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بشارت ختم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر بشارت ختم ہو جائے تو پھر مایوسی آ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے، بشارت سے، اللہ کی رحمت سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بشارت اور انذار دونوں ہونے چاہیے، اور کئی مرتبہ بشارت کا فائدہ انذار سے کئی دفعہ زیادہ ہو جاتا ہے، جنت کی امید دلا کر۔
بہرحال وقت ختم ہو گیا، اس موضوع کو یہیں چھوڑ کر کل انشاءاللہ پھر اس کو مکمل کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔